بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ مجھے رتنا کے بارے میں بتانے لگا کہ اس نے خاندان سے باہر ایک شخص موہن داس سے بھائی کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی اور گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں نے تمام باتیں سننے کے بعد کہا، پانڈے، تمہارے دماغ میں اتنا غصہ رہتا ہے کہ تم اچھی بات کو بھی برا سمجھتے ہو۔ وہ قانون کے مطابق بالغ تھی، کسی سے بھی شادی کر سکتی تھی، تم سے اس لیے خوفزدہ رہتی تھی کہ ڈر کے مارے تم سے اجازت بھی نہیں لی، مگر باقاعدہ شادی کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ آج کل کی ماڈرن تعلیم یافتہ لڑکیوں کی طرح بے حیا نہیں ہے۔ اس نے کوئی پاپ نہیں کیا، قانون اور دھرم کے مطابق موہن داس سے شادی کی ہے، مگر بڑے بھیا یہ تو سمجھ لیو کہ اس نے خاندان اور ذات برادری سے باہر شادی کر کے ہماری ناک کٹا دی ہے۔ ذات برادری کی بات نہ کرو، اس نے ایک ہندو سے شادی کی ہے۔ جب ہمارے باپ دادا ہندو مسلمان ہو کر ایک پیالے میں دودھ پی کر بھائی بن سکتے ہیں تو ہماری بہن ذات برادری سے باہر کسی کی دھرم پتنی کیوں نہیں بن سکتی؟ ہم دین دھرم سے باہر دودھ بھائی بن سکتے ہیں، وہ برادری سے باہر ایک ہندو کی پتنی کیوں نہیں بن سکتی؟ تے بات ٹھیک کہت ہو، مگر ہماری برادری میں ہمارا سر جھک گوا ہے۔ پھر اپنی برادری والوں سے یہ بھی بولو کہ تمہارے باپ دادا مسلمانوں کا جھوٹا دودھ پی کر اپنی برادری سے اور ہندو دھرم سے باہر ہو گئے ہیں۔ تمہیں برادری سے باہر کیا جائے گا تو کیا تم ہندو دھرم سے باہر ہو جاؤ گے؟ کیا تمہارا سر جھک جائے گا؟ کیا تمہیں کوئی مائی کا لال ہندو کہلانے سے روک سکتا ہے؟ کس کا مجال ہے جو ہم کو ہمارے دھرم سے باہر کرے گا؟ ہم اس کا ٹینٹوا دبائے دیں گے۔ تو پھر مان لو رتنا بھی برادری کے خلاف ہونے کے باوجود ہندو ہے اور وہ ہم دونوں کی بہن ہے۔ میں بڑے بھائی کی حیثیت سے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ہماری بہن رتنا کو اپنے گلے سے لگاؤ، اس کے دل سے خوف دور کرو۔ اگر تم میرا حکم نہیں مانو گے تو میں سمجھوں گا تم مجھے بڑے بھیا نہیں سمجھتے ہو اور ہمارے باپ دادا کا حکم بھی نہیں مان رہے ہو۔ توہرا ایک ایک بات دل کو لگت ہے، مگر ہم کا الجھاوت ہے۔ ہم بڑا بھائی ہو کر چھوٹی بہنا کا پاس کا منہ لے کر جاویں گے۔ تم نہ جاؤ، ہم رتنا بہن کو تمہارے قدموں میں پہنچائیں گے اور تم اس کی غلطی معاف کر دو گے۔ بولو منظور؟ وہ بڑی بے بسی سے بولا، منظور کرنا ہی ہوگا، تے ہمارا بڑا بھیا ہے، ہم تے کو ناراض نہیں کریں گے۔ شاباش، تم سچ مچ بھائی ہونے کا ثبوت دے رہے ہو۔ ابھی میں بہن رتنا کے پاس جا رہا ہوں، وہ ایک آدھ گھنٹے میں تمہارے پاس آئے گی۔ میں نے مہاراج کے پاس آ کر کہا، یہاں کا آئی جی آف پولیس تم پر اعتماد کرتا ہے، تم نے مہا گرو پانڈے کو گرفتار کرایا تھا، اس لیے وہ تم سے خوش ہے۔ حضور پانڈے کو زخمی کرنے اور گرفتار کرانے والے آپ ہیں۔ آپ نے پس پردہ رہ کر میری واہ واہ کر دی ہے۔ میں چاہتا ہوں وہاں کی پولیس اور انتظامیہ تم ہی سے خوش رہے۔ پانڈے کی بہن رتنا اپنے پتی اور بچے کے ساتھ پولیس نگرانی میں ہے۔ اب تم پولیس والوں کو یقین دلاؤ کہ پانڈے اپنی بہن رتنا کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کے پتی موہن داس کو اپنا بہنوئی تسلیم کر لے گا۔ میں نے اسے کچھ اس طرح سمجھایا ہے کہ وہ مجھے بھی اپنا بڑا بھائی ماننے لگا ہے۔ میں ابھی آئی جی صاحب کے پاس جا کر انہیں یقین دلاؤں گا کہ کیا پانڈے اپنی بہن سے ملنا چاہے گا۔ ہاں، تم رتنا کو اس کے پاس بھیج دو، دونوں بہن بھائی برسوں کے بعد ملیں گے۔ فہمی بھی رتنا بنی ہوئی تھی، علی اس کا پتی بنا ہوا تھا، وہ دونوں مہاگرو مانک جاتیو کی رہائش گاہ میں تھے۔ میں نے فہمی اور علی سے کہا، اب مانک جاتیو کی رہائش گاہ سے نکل جاؤ، اپنے چہرے بدل لو۔ مانک جاتیو کو ایک آدھ گھنٹے بعد معلوم ہو جائے گا کہ اصلی رتنا پولیس کی نگرانی میں تھی اور اب پانڈے اسے اپنی بہن تسلیم کر رہا ہے۔ میں نے ان دونوں کو بتایا کہ میں کس طرح پانڈے کو باپ دادا کی داستان سنا کر اس کا بڑا بھائی بن چکا ہوں۔ الپا اپنی گمشدہ بیٹی کے سلسلے میں الجھی ہوئی تھی کہ پورس نے واقعی اس کی بیٹی مونا کو بھارت میں کہیں چھپا رکھا ہے یا اس سے یہ کہہ کر فراڈ کر رہا ہے کہ وہ بھارت پہنچ کر مونا کو الپا کے حوالے کر دے گا۔ الپا کو شبہ تھا پورس اس کی ٹیلی پیتھی سے فائدہ اٹھانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ مونا پورس کی پناہ میں نہیں ہے۔ پارس کی چالیں بھی سمجھ میں نہیں آتی تھیں۔ ایک خیال یہ بھی آتا تھا کہ مونا اپنے باپ پارس کے پاس پہنچ چکی ہے، وہ مکار اس کی ممتا کو تڑپا رہنے کے لیے ادھر ادھر اسے بھٹکا رہا ہے۔
پچھلی بار پورس نے اس سے کہا تھا کہ وہ اس زہریلی کے ساتھ تل ابیب سے نکل کر طیارے کے ذریعے ایک ملک کے ایسے چھوٹے سے شہر میں پہنچا ہوا ہے جہاں چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے، اور اس ایئرپورٹ پر غیر ممالک سے ہفتے میں 2 دن 2 طیارے آتے ہیں، یعنی اب اسے بھارت جانے کے لیے 5 دن کے بعد ایک طیارہ ملے گا۔ وہ اس کے ذریعے بھارت پہنچ کر اپنے ایک خفیہ اڈے میں جائے گا۔ اس کی بیٹی مونا وہاں بالکل محفوظ ہے، اس کی اچھی طرح دیکھ بھال ہو رہی ہے۔ وہ مونا کو اس خفیہ رہائش گاہ سے نکال کر کسی جگہ اسے الپا کے حوالے کر دے گا۔ اس طرح پورس نے الپا کو 5 دن کے لیے انتظار کی سولی پر لٹکا دیا تھا۔ وہ 5 دن تک صرف پورس پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی، لہذا اسے اپنے طور پر بھی مونا تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے سوچا مہاراج بھارت میں ہے، اس کے ذریعے بھی مونا کا سراغ لگانا چاہیے۔ جب وہ مہاراج سے رابطہ کرنے کے لیے اس کے دماغ میں پہنچی تو اس کی سوچ کی لہریں محسوس نہیں ہوئیں، کیونکہ اس وقت میں اس کے دماغ میں تھا اور اس سے کہہ رہا تھا کہ مہاگرو پانڈے اب اپنی بہن رتنا اور اس کے پتی اور بچے کا دشمن بن کر نہیں رہے گا، اپنی بہن کی غلطی کو معاف کر کے اسے گلے سے لگا لے گا۔ لہذا مہاراج IG آف پولیس سے اجازت لے کر اس بہن کو اپنے بھائی سے ملا دے، اس بھائی کی برسوں کی دشمنی ختم ہو جائے گی۔ میں مہاراج سے یہ باتیں کرنے کے بعد فہمی اور علی کے پاس گیا تھا۔ ادھر مہاراج میرے جانے کے بعد بھی اپنے اندر سوچ کی لہروں کو محسوس کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا حضور آپ موجود ہیں مگر خاموش ہیں، کیا کچھ اور کہنے کے لیے رک گئے ہیں؟ الپا نے کہا میں حضور نہیں ہوں، الپا ہوں، حیرانی سے سوچ رہی ہوں کہ تم ٹیلی پیتھی اور کالا جادو جاننے والے مہاراج ہو، لیکن ایک ادنا غلام کی طرح فرہاد کو حضور کہہ کر عاجزی سے باتیں کر رہے تھے۔ اب اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کسی بہن بھائی کو آپس میں ملانے والے ہو۔ وہ بولا برسوں کے بچھڑے ہوئے بہن بھائی کو ملانا پن کا کام ہے، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ مجھے نیک کام پر بھلا کیوں اعتراض ہوگا؟ میں تو یہ دیکھ کر حیران ہوں کہ تم فرہاد کے غلام بن گئے ہو۔ تم مجھے تانے دے رہی ہو لیکن یہ نہیں جانتی کہ فرہاد صاحب کے مجھ پر بہت سے احسانات ہیں۔ ایسے کیا احسانات کر دیے ہیں کہ تم ان کے آگے سر جھکانے اور گھٹنے ٹیکنے لگے ہو؟ میرا بیٹا ان کی قید میں تھا، انہوں نے اسے میرے پاس پہنچا دیا، پھر میں یہاں کے مہاگرو پانڈے اور غیر ملکی سراغرسانوں کی سازش میں شریک ہوا۔ وہ افغانستان میں فرہاد صاحب کو قتل کرانا چاہتے تھے۔ وہ ہماری سازش کو سمجھ گئے، مجھے سزا دینے کے لیے میرے بیٹے کو موت کے قریب پہنچا دیا اور مجھ پر یہ احسان کیا کہ میرے بیٹے کے زہریلا دودھ پینے سے پہلے مجھے بتا دیا۔ اس طرح میں نے خیال خوانی کے ذریعے اسے وہ دودھ پینے سے باز رکھا۔ مہیش میرا اکلوتا بیٹا ہے، فرہاد صاحب نے پہلے اسے قید سے رہا کیا، پھر اسے زہریلے دودھ سے بچایا۔ جس بیٹے سے میری آئندہ نسل چلے گی اسے مرنے نہیں دیا، اس لیے تم ان کے غلام بن گئے ہو۔ پھر تانا دے رہی ہو میں ان کے قتل کی سازش میں شریک تھا لیکن انہوں نے میرے بیٹے اور آئندہ نسل کو محفوظ رکھا۔ یہ معمولی احسان نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پانڈے جیسے خطرناک غیر معمولی طاقتور شخص کے حملوں سے میری جان بچائی۔ مجھے ان کی مہربانی سے یہ نئی زندگی ملی ہے۔ ٹھیک ہے میں مانتی ہوں فرہاد صاحب نے واقعی تم پر بڑی مہربانیاں کی ہیں، اب یہ تم پر لازم ہو گیا ہے کہ تم ان کا وفادار بن کر رہو۔ میں نے تمہیں ان کا غلام کہا، یہ میری غلطی تھی، آئندہ تمہیں تانے نہیں دوں گی۔ مجھے خوشی ہے کہ فرہاد صاحب نے مجھ پر جو احسانات کیے تم اسے تسلیم کر رہی ہو۔ ویسے تم میرے پاس کس لیے آئی ہو؟ کیا تم فرہاد صاحب کا وفادار رہ کر میرے کام آ سکتے ہو؟ ہم چند ٹیلی پیتھی جاننے والے رہ گئے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ اگر آپس میں اختلافات رکھیں گے تو رہے سہے خیال خوانی کرنے والے بھی مر جائیں گے۔ بولو کس لیے آئی ہو؟ تمہیں پتا ہے میں اپنی گمشدہ بیٹی مونا کو تلاش کر رہی ہوں۔ تم ایک بیٹے کے باپ ہو، اس صدمے کو سمجھ سکتے ہو کہ اولاد بچھڑ جائے یا اسے اغوا کر لیا جائے تو ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ بے شک میں اس صدمے کو سمجھتا ہوں، لیکن تم ٹیلی پیتھی کے ذریعے بھی اسے تلاش نہ کر سکیں، پھر میں اسے کیسے ڈھونڈ سکتا ہوں؟ کالے جادو کے ذریعے؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ کالا جادو اثر کرے گا تو ننھی سی بچی کو کتنی تکلیف ہوگی؟ میں جانتی ہوں تم میری مونا کا پتلا بنا کر اس میں سوئیاں چبو گے تو میری مونا
شدید تکلیف سے چیخیں مارے گی، لیکن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ معلوم ہوتے ہی تم اسے تکلیف سے فوراً نجات دلا سکو گے۔ عجیب ماں ہو، بیٹی نہیں مل رہی ہے تو اسے عذاب میں مبتلا کر کے حاصل کرنا چاہتی ہو۔ میں نے اسے اپنی کوکھ سے جنم دیا ہے اور اسے ہمیشہ سینے سے لگا کر رکھنا چاہتی ہوں۔ پھر ایک اور سیدھی اور سچی بات ہے کہ وہ پارس کے ہاتھ لگے گی تو باپ کی طرح مسلمان رہے گی۔ میں یہودی ہوں، تم ہندو ہو، کیا ہم اپنی اولاد کا مسلمان ہونا پسند کریں گے؟ تم ٹھیک کہتی ہو، یہ تو کوئی نہیں چاہتا کہ وہ اور اس کی آئندہ نسلیں اپنے دین دھرم سے الگ ہوں۔ تو پھر مجھ پر احسان کرو، میری بیٹی کو تھوڑی دیر کے لیے عذاب میں مبتلا کر دو، مگر اس کا پتہ ٹھکانہ معلوم کرو۔ تم میرا یہ کام کرو گے تو میں بھی تمہارے کسی برے وقت میں کام آؤں گی۔ مہاراج نے گھڑی دیکھ کر کہا، ابھی رات کے 8 بجے ہیں، میں 4 گھنٹے بعد آدھی رات کو شمشان گھاٹ جا کر کالا عمل کروں گا۔ تم 4 گھنٹے بعد میرے پاس آ سکتی ہو، اب جاؤ۔ وہ چلی گئی۔ مہاراج سوچنے لگا، یہ ایک ماں کا جذباتی معاملہ ہے، اگر میں ایک بچھڑی ہوئی بیٹی کو اس کی ماں سے ملا دوں تو یہ نیکی ہوگی۔ فرحات صاحب کو اعتراض نہیں ہوگا، انہوں نے بھی میرے بچھڑے ہوئے بیٹے سے مجھے ملایا ہے۔ وہ سر جھکا کر سوچنے لگا۔ اسے یاد آیا، ابھی الپا نے کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو پارس کے پاس چھوڑ کر مسلمان بننے نہیں دے گی۔ ماں یہودی ہے تو بیٹی بھی یہودی رہے گی۔ وہ اس نقطے پر سوچنے لگا، دنیا کی ہر اولاد اپنے باپ کے نام سے اور مذہب سے پہچانی جاتی ہے، مجھے فرحات صاحب کو ناراض نہیں کرنا ہے، اور دنیا کا جو دستور چلا آ رہا ہے اس کے پیش نظر عقل بھی یہی کہتی ہے کہ باپ مسلمان ہے تو بیٹی بھی مسلمان رہے گی۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے مجھے مخاطب کیا اور الپا سے ہونے والی تمام گفتگو سنائی۔ میں نے کہا، تم میری پوتی مونا پر کالا جادو کرو گے تو وہ بے اثر ہوگا، کیونکہ وہ جناب تبریزی کے زیر سایہ بابا صاحب کے ادارے میں ہے اور جوان ہونے تک وہیں پرورش پاتی رہے گی۔ بھگوان کا شکر ہے کہ ایک غلطی کرنے سے پہلے میں نے آپ سے مشورہ کیا ہے، آئندہ بھی آپ سے مشورہ کیے بغیر کوئی کام نہیں کروں گا۔ میں تم سے خوش ہوں، پارس کے حوالے سے مونا کو مسلمان رہنے کا حق ہے اور تم نے دنیا کے دستور کو عقل سے سمجھ لیا ہے۔ ہندو، یہودی اور مسلمان بن کر نہیں، ایک سچے منصف بن کر میرے پاس آئے ہو۔ آئندہ بھی اسی طرح عقل سے کام لیتے رہو گے تو میں تم پر اور تمہارے اکلوتے بیٹے پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ حضور، مجھے آپ کی سیوا کر کے تحفظ حاصل ہوتا رہے گا تو ہم باپ بیٹے ہمیشہ آپ کے احسان مند رہیں گے۔ اب میں الپا کے کہنے پر کالا عمل نہیں کروں گا۔ نہیں، تم آدھی رات کو شمشان گھاٹ جاؤ اور کالا عمل کرو۔ تمہارے عمل کے دوران میں خیال خوانی کے ذریعے مداخلت ہوگی۔ الپا تمہارے دماغ میں رہ کر خود دیکھتی رہے گی کہ کوئی خیال خوانی کرنے والا یہ نہیں چاہتا کہ تمہارا کالا جادو کامیاب ہو اور مونا تمہیں مل جائے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں میں وہی کروں گا، لیکن وہ آپ پر شبہ کرے گی کہ آپ نے اپنی پوتی کو چھپا کر رکھا ہے۔ اسے مجھ پر یا پارس پر شبہ نہیں ہوگا۔ وہ میرے دماغ سے چلا گیا۔ اس نے ماش کا آٹا گوندھ کر مونا کے نام کا ایک پتلا بنایا، اس پر سندور لگایا، پھر آدھی رات کو شمشان گھاٹ پہنچا تو الپا نے اس کے دماغ میں آ کر کہا، میں آ گئی ہوں، دعا مانگ رہی ہوں کہ تمہارا کالا جادو کامیاب ہو اور میری بیٹی مجھے مل جائے۔ وہ شمشان گھاٹ بڑی ویران اور بھیانک جگہ تھی، وہاں مردے چتا میں جلائے جاتے تھے۔ مہاراج نے ایک چبوترے پر بیٹھ کر ایک تھیلے سے ماش کے پتلے کو نکالتے ہوئے کہا، یہ تمہاری بیٹی مونا کے نام کا پتلا ہے اور یہ سوئیاں ہیں۔ اس نے تھیلے میں سے ایک ڈبیا نکالی، اس ڈبیا کے اندر باریک سوئیاں تھیں۔ وہ بولا، اب مجھے مخاطب نہ کرنا، میں عمل کر رہا ہوں، ایک بار پھر سوچ لو، تمہاری ننھی سی بیٹی کو بہت تکلیف ہوگی۔ میں نے اچھی طرح سوچ لیا ہے، اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس ننھی سی جان کی تکلیف کو نظر انداز کر رہی ہوں۔ مہاراج منتر پڑھنے لگا، پڑھنے کے دوران میں آگ جلا کر اس پر کچھ ایسی چیز چھڑکنے لگا جس کے نتیجے میں آگ بھڑکنے لگی۔ وہ پتلا آگ کے قریب رکھا ہوا تھا۔ جب وہ ایک سوئی اٹھا کر اس پتلے کو چبونے والا تھا تب ہی اس کے دماغ کو ہلکا سا جھٹکا لگا، اس کے ہاتھ سے سوئی گر پڑی۔ اس نے پوچھا، الپا یہ تم نے کیا کیا، میرے دماغ کو جھٹکا کیوں پہنچایا؟ دیکھو میرے ہاتھ سے سوئی گر پڑی ہے اور منتر ادھورا رہ گیا ہے۔ وہ بولی، نہیں مہاراج، میں نے جھٹکا نہیں پہنچایا، ویسے میں نے بھی محسوس کیا ہے تمہیں جھٹکا پہنچا تھا، کیا میرے علاوہ کوئی دوسرا بھی تمہارے دماغ میں موجود ہے؟ میں
کیسے کہہ سکتا ہوں؟ جب ایک خیال خوانی کرنے والا دماغ میں موجود رہتا ہے تو اس کی موجودگی میں دوسری پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے جاتی ہوں، پھر اس خیال خوانی کرنے والے سے پوچھ سکو گے کہ اس نے ایسی حرکت کیوں کی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مہاراج کے دماغ سے جاتی، اسے ثانی کا کہا سنائی دیا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، کون ہو تم؟ میں ہوں نیلما۔ نیلما، تم مہاراج کو کالے جادو سے کیوں روک رہی ہو؟ اس لیے کہ مہاراج کو اس کا اغوا کیا ہوا بیٹا مل گیا ہے۔ اس کالے جادو کے نتیجے میں تمہیں بھی اپنی بیٹی مل جائے گی، لیکن میرا پوتا TR بھاٹیا مجھے کیوں نہیں مل رہا ہے؟ الپا نے کہا، مل جائے گا، ہم اسے تلاش کر رہے ہیں۔ بکواس مت کرو، کئی مہینوں سے تم یہی کہہ رہی ہو اور مہاراج بھی مجھے ٹال رہا ہے۔ میں نے فرحاد سے بھی کہا، اس نے صاف کہہ دیا کہ اسے مجھ سے اور میرے پوتے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے اب میں تم سب کے معاملات میں دلچسپی لوں گی۔ میری اولاد نہیں ملے گی تو آئندہ کسی کو بھی اس کی اولاد نہیں ملے گی۔ تمہیں ایسی دشمنی سے کیا حاصل ہوگا؟ مجھے ابھی کیا حاصل ہو رہا ہے؟ اگر تمہیں بیٹی نہیں ملے گی تو اس کا مطلب ہوگا فرحاد کو بھی اس کی پوتی نہیں مل رہی ہے۔ میں جانتی ہوں فرحاد اور پارس بڑی خاموشی سے مونا کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں مہاراج کے بیٹے کو بھی جلد ہی اغوا کروں گی۔ اس طرح کسی کے پاس اولاد نہیں رہے گی تو تم اور مہاراج اپنی مونا اور اپنے بیٹے مہیش کو حاصل کرنے کے لیے میرے پوتے کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دو گے۔ الپا نے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں تمہارے پوتے کو چند روز میں ڈھونڈ نکالوں گی۔ آج مہاراج کو یہ کالا جادو کرنے دو، میری بیٹی کو مجھ تک پہنچنے سے نہ روکو۔ مہاراج نے کہا، میں کیا خاک جادو کروں؟ یہ نیلما میرے بیٹے مہیش کو اغوا کرنے کا چیلنج کر رہی ہے۔ میں بیٹے کے لیے فکر مند رہ کر کالا عمل نہیں کر سکوں گا۔ الپا نے کہا، نیلما میں تمہارے بھگوان کا واسطہ دیتی ہوں، مجھ پر بھروسہ کرو، میں چند روز میں تمہارے پوتے کو کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالوں گی۔ ٹھیک ہے، چند روز بعد تم میرے پوتے کو لے آؤ گی تو میں مہاراج کے کالا جادو کرنے کے دوران میں مداخلت نہیں کروں گی۔ الپا نے غصے سے کہا، تم بہت کمینی ہو مہاراج، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارے دماغ سے چلی جاؤں پھر تم سانس روک کر نیلما کو بھگا دو؟ ثانی نے ہنستے ہوئے کہا، مہاراج سانس روکے گا پھر سانس لیتے ہوئے منتر پڑے گا، میں 1 منٹ کے اندر پھر دماغ میں آؤں گی تو یہ سانس روکے گا، میں بار بار ایسا کروں گی اور بار بار مہاراج ادھورا منتر پڑھ کر پھر شروع سے پڑھے گا، لیکن ایسا کب تک کرتا رہے گا؟ وہ جھنجھلا کر بولی، کیا ہے تمہاری زندگی پوتے کو تلاش کرنا اور ہم سے دشمنی کرنا؟ ایک بار میرا پوتا مل جائے تو پھر کسی سے دشمنی نہیں کروں گی۔ کیا وہ ستارہ ہے کہ اسے آسمان سے توڑ کر لائیں یا خزانہ ہے جسے زمین سے کھود کر نکالیں؟ وہ مر کر جی اٹھا اور جی کر ہماری جان جلا رہا ہے، نہ تلاش کرنے سے کہیں ملتا ہے نہ کہیں سے اس کے دوبارہ مرنے کی خبر ملتی ہے۔ میں آخری بار پوچھتی ہوں، کیا مہاراج کو کالا جادو کرنے اور مجھے میری مونا کو حاصل کرنے نہیں دو گی؟ کیا ہم سب سے دشمنی کرنے کی حماقت کرتی رہو گی؟ ثانی نے جواب نہیں دیا۔ الپا نے پھر اسے نیلما کہہ کر مخاطب کیا، لیکن جواب نہیں ملا۔ وہ مہاراج سے بولی، وہ ہمیں الجھن میں ڈال کر چلی گئی، ابھی چلی گئی ہے، پھر آ کر دیکھے گی میں کالا جادو کر رہا ہوں یا یہاں سے جا چکا ہوں۔ میں تو جا رہا ہوں۔ الپا نے کہا، مہاراج تھوڑی دیر انتظار کر لو، میں تم سے صاف صاف کہتا ہوں کالا جادو نہیں کروں گا۔ وہ چیلنج کر کے گئی ہے کہ میرے بیٹے کو بھی اغوا کرے گی۔ مہاراج، اگر ہم مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے تو میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ ہم چند ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی اس دنیا سے اٹھ جائیں گے۔ میں اپنے جوان بیٹے کو اس دنیا سے اٹھانا نہیں چاہتا، اس لیے اب اسے اپنے قریب رکھ کر اس کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ تم جذباتی ہو کر بیٹے کے لیے پریشان ہو، کیا تم نے اس کے دماغ کو لاک نہیں کیا ہے؟ میں لاک کر چکا ہوں، لیکن تم سمجھ سکتی ہو کہ نیلما کسی اعلی کار کے ذریعے مہیش کو زخمی کر کے اس کے دماغ میں پہنچ سکتی ہے۔ میں کسی معاملے میں مصروف رہوں گا تو وہ میری غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر اسے اغوا کر سکتی ہے۔ الپا نے مایوس ہو کر کہا، اب تو میرے لیے بھی دشمنی کا راستہ رہ گیا ہے۔ تم نے اپنی زبان سے یہ تدبیر بتا دی ہے کہ تمہارے بیٹے کو زخمی کر کے اس کے دماغ پر قبضہ جما کر تمہاری غیر موجودگی میں اسے اغوا کیا جا سکتا ہے۔ نیلما ایسا کرے نہ کرے، میں تو ضرور کروں گی۔ بیٹے کو فولاد کی 4 دیواری میں بھی چھپا کر رکھو گے تو اسے لے جاؤں گی۔
وہ غصے سے چلی گئی۔ مہاراج نے میرے پاس آ کر بتایا کہ کالا جادو کرنے کے دوران میں نیلما آئی تھی۔ میں نے کہا مجھے پتا ہے، میں بھی تمہارے دماغ میں تھا اور خاموشی سے نیلما اور الپا کے چیلنج کو سن رہا تھا۔ تم بدحواسی میں بول رہے ہو کہ تم نے اپنے بیٹے کا لب و لہجہ بھی بدل دیا ہے۔ اس لب و لہجے کو میرے اور تمہارے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہاں میں یہ بھول گیا تھا، وہ دونوں چڑیلیں میرے بیٹے کو سابقہ کا لب و لہجے کے ذریعے ڈھونڈتی پھریں گی اور اس کے دماغ تک کبھی پہنچ نہیں پائیں گی، لیکن ایک بات ہے۔ وہ کیا؟ کبھی اپنے بیٹے سے گفتگو کرتا رہوں گا تو ایسے وقت وہ میرے اندر پہنچ کر اس کا نیا لب و لہجہ سن لیں گی۔ فی الحال کچھ دنوں تک بیٹے سے رابطہ نہ کرو، اسی میں تم باپ بیٹے کی بلائی ہے۔ جی ہاں، یہی ایک طریقہ ہے۔ میں کچھ دنوں تک بیٹے سے دور رہوں گا، اس سے بات بھی نہیں کروں گا۔ وہ چلا گیا۔ ادھر مہاگرو پانڈے نے رتنا، اس کے پتی موہن داس اور اس کے بیٹے کو قبول کر لیا تھا۔ دونوں بہن بھائی میں میل ملاپ ہو گیا تھا اور رتنا اسپتال میں رہ کر زخمی بھائی کی تیمارداری کر رہی تھی۔ فہمی اور علی شہر میں شاپنگ کرنے کے بہانے مہاگرو مانک جاتیب کی رہائش گاہ سے نکل کر دوسری جگہ گئے۔ وہاں انہوں نے اپنا میک اپ تبدیل کر لیا تاکہ مانک جاتیب اور اس کے چیلے انہیں نہ پہچان سکیں۔ ان کے جانے کے بعد ثانی نے فہمی کی ہدایت پر مہاگرو مانک جاتیب کے اندر آ کر کہا، تم 6 گھنٹوں تک سانس روک لیتے ہو، میں تمہارے دماغ میں زلزلہ پیدا کرنا چاہوں گی تو تمہارا فولادی دماغ زلزلے سے متاثر نہیں ہوگا، لہذا سانس روک کر مجھے جانے پر مجبور نہ کرنا۔ وہ بولا، میں تمہاری سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لیتا، لیکن تم دیکھ رہی ہو کہ میں تمہیں اپنے اندر رہنے اور بولنے کا موقع دے رہا ہوں۔ ویسے تم کون ہو؟ میں اپنا نام بتاؤں گی تو یہ نام تمہارے لیے انجان ہوگا، تم نے کبھی سنا نہیں ہوگا۔ میرا تعلق ٹیلی پیتھی کی دنیا سے ہے۔ میرے پاس آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بتانے آئی ہوں کہ تم جس عورت کو مہاگرو پانڈے کی بہن رتنا سمجھتے رہے ہو وہ رتنا نہیں ہے اور اس کے پتی کا نام پریتم نہیں ہے۔ اصل رتنا اور اس کا پتی موہن داس اب مہاگرو پانڈے کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ پانڈے نے غصہ تھوک کر رتنا کی غلطی معاف کر دی ہے اور موہن داس کو اپنا بہنوئی تسلیم کر لیا ہے۔